بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ در مدح کرم کے اگلے اشعار پڑھتے ہیں۔ کرم مایہ شادمانی بود، کرم حاصل زندگانی بود، دل عالم از کرم تازہ دار، جہاں راز بخشش پورا وازدار، ہما وقت شودر کرم مستقیم کی ہستا فرین دے جان کریم۔ کرم مایہ شادمانی بود، مایا کے معنی سرمایہ، پونجی، شادمانی کے معنی خوشی۔ تو مایہ شادمانی مضاف مضاف الیہ ہے، یعنی خوشی کا سرمایہ، خوشی کی پونجی۔ بود، بودن مصدر کا مضارع کا صیغہ واحد غائب ہے۔ بودن ہونا، رہنا، یہ ترجمہ ہوتا ہے اس کا۔ کرم حاصل زندگانی بود، حاصل کے معنی خلاصہ، نتیجہ، اور زندگانی یعنی زندگی۔ حاصل زندگانی یہ بھی مرکب اضافی ہے، حاصل مضاف اور زندگانی مضاف الیہ ہے۔ ترجمہ ہوگا اس شعر کا کہ کرم خوشی کا سرمایہ ہے، کرم زندگی کا خلاصہ ہے۔ کیا مطلب؟ کرم خوشی کا سرمایہ ہے، یعنی جو آدمی لوگوں کے ساتھ کرم کا معاملہ کرتا ہے، لوگوں کو بخشش اور تحفے دیتا ہے، یا لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے، اس کے دل میں خوشی محسوس ہوتی ہے، وہ اپنے دل میں خوشی محسوس کرتا ہے، اس کا دل بڑا ہو جاتا ہے۔ اور کرم زندگی کا نتیجہ ہے، کرم زندگی کا خلاصہ ہے۔ کیا مطلب؟ کہ بھی جس زندگی میں کرم کی صفت نہ ہو وہ زندگی کسی کام کی نہیں۔ آدمی کے اندر یہ صفت ہونی چاہیے کہ وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ اگر یہ صفت اس کے اندر نہیں ہے تو گویا اس کی زندگی کچھ کام کی نہیں ہے۔ دل عالم از کرم تازہ دار، عالم میں جو یائے مجہول ہے اس کو یائے وحدت کہتے ہیں، اس کا معنی ہوتا ہے ایک یا کوئی، لیکن یہاں ترجمہ ہم کریں گے دل عالم یعنی پوری دنیا کا دل، از کرم کرم سے، تازہ دار یعنی خوش رکھ، دار داشتن رکھنا سے امر کا صیغہ واحد حاضر ہے۔ پوری دنیا کا دل کرم سے خوش رکھ، جہاں را دنیا کو، را یعنی کو، یہاں جہاں راز بخشش پرآوازہ دار میں دیکھنے میں کسی کو یہ بھی لگ سکتا ہے کہ بھی راز یہ کوئی لفظ ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ را الگ ہے اور جو ز ہے وہ از کا مخفف ہے، از کا مختصر ہے، یعنی اصل میں ہے وہ از بخشش، بخشش سے، لیکن چونکہ شعر میں پورے لفظ از کی گنجائش نہیں تھی اس لیے ز آیا، تو جہاں را یعنی دنیا کو، ز بخشش یعنی بخشش سے، پر آوازہ، آوازہ کہتے ہیں شہرت کو اور مشہور ہونے کو، اور پر کے معنی بھرا ہوا،
تو پر آوازہ کا معنی پر شہرت یعنی شہرت سے بھرا ہوا، مشہور. دار یعنی رکھ، داشتن رکھنا سے امر کا صیغہ واحد حاضر. تو اب شعر کا ترجمہ ہوگا پوری دنیا کا دل کرم سے خوش رکھ، دنیا کو بخشش سے پر شہرت رکھ. کیا مطلب کہ ایک انسان جب لوگوں کے ساتھ کرم کی صفت کے ساتھ پیش آتا ہے تو لوگ اس سے خوش رہتے ہیں. جتنے لوگوں کے ساتھ وہ بھلائی کا معاملہ کرے گا اتنے لوگ اس سے خوش رہیں گے. جہاں راز بخشش پر آوازہ دار، دنیا کو بخشش سے پر شہرت رکھ، یعنی بخشش کی صفت، لوگوں کی مدد کرنے کی صفت اور داد و دہش کی صفت، لوگوں کی مدد کرنے کی صفت اتنی تیرے اندر ہونی چاہیے کہ ہر جگہ اسی نام کے ساتھ تجھے یاد کیا جائے کہ فلاں وہ تو لوگوں کی بہت مدد کرتا ہے. تو پر آوازہ کے معنی پر شہرت یعنی مشہور. دنیا کو بخشش سے پر شہرت رکھ یعنی مشہور رکھ کہ دنیا کے اندر بخشش کے ساتھ تیرا نام لیا جائے اور کرم کی صفت کے ساتھ تیرا نام لیا جائے. ہما وقت شو در کرم مستقیم. ہما وقت یعنی ہر وقت. ہما کے معنی تمام کے آتے ہیں. ہما وقت یعنی ہر وقت. شو شدن ہونا مصدر سے مضارع آتا ہے شود اور امر کا صیغہ ہے شو. شو یعنی ہو جا، در کرم کرم میں، مستقیم ثابت قدم. تو کیا معنی ہو گیا کہ ہر وقت کرم میں ثابت قدم رہے، یعنی اس صفت کو اپنے اندر ہمیشہ باقی رکھ. کیوں کہ آفرینندہ جان، آفرینندہ یعنی پیدا کرنے والا. آفریدن مصدر سے اس میں فاعل کا صیغہ ہے. آفرینندہ جان مضاف مضاف الیہ ہے یعنی جان کا پیدا کرنے والا. کریم ہست کریم ہے. یہ کہ جو ہے یہ تعلیلیہ ہے یعنی یہ سبب بتلا رہا ہے کہ بھی ہر وقت کرم میں ثابت قدم رہے. کیوں؟ اس لیے کہ جان کا پیدا کرنے والا کریم ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی صفت ایک کریم کی صفت ہے. اللہ تعالیٰ کے ناموں میں ایک نام کریم ہے کہ اللہ کی ذات کریم ہے. جان کے پیدا کرنے والے کا نام کریم ہے. تو اللہ تعالیٰ کی صفت اپنے اندر پیدا کر لے اور اس کے اوپر جو ہے جمع رہے، باقی رہے. ایک بات مشہور ہے کہ بھی تخلقوا باخلاق اللہ، کہ اللہ کے اخلاق اپنے اندر پیدا کرو. لیکن اس سلسلے میں یہ بات بھی یاد رہے کہ یہ ایک حدیث نہیں ہے. ہاں یہ موضوع روایت ہے، من گھڑت ہے، حدیث نہیں ہے. ہمارے جامعہ کے شیخ الحدیث حضرت مولانا رضوان الدین صاحب نے پچھلے دنوں ذکر کی مجلس میں یہ بات خاص طور سے بتلائی تھی کہ تخلقوا باخلاق اللہ لوگ حدیث کے نام سے بولتے ہیں لیکن یہ حدیث نہیں ہے، یہ موضوع روایت ہے. بہرحال شعر کا مطلب یہ ہے کہ جان کا پیدا کرنے والا یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ کریم ہے، اس لیے اس صفت کو اپنے